بالخصوص جنہ دعا ذمہ لین اللہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ دعا ہے اس ذکر دے حقیقی وارث عادل امام عجل اللہ فرج الشریف اللہ امام زمان علیہ السلام دا ظہور جلد فرماوے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے جے کو جتنا لطف آندے اتنی سونی صلوات پڑھو۔ پوری کائنات دے وچ سبے عزا بچھی ہوئی اور ہر بندہ چاہے وہ سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان ایام عزا دے اندر اپنے اپنے انداز دے وچ اپنے اپنے طریقے دے وچ غریب ظاہرہ کو خراج عقیدت پیش کریں دن، کوئی ربائی پڑھ کے، کوئی شعر پڑھ کے، کوئی قصیدہ پڑھ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین صرف مسلمانہ دا محسن نہیں بلکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام اس عظمت دے مالک ہیں کہ صرف دین مصطفیٰ کو نہیں بچایا، صرف شریعت محمدیہ دی حفاظت نہیں کی تھی، بلکہ پاک پیغمبر دے ٹرونجن تو 50 سال بعد یزید نے جڑا حملہ کیتا ہے وہ دین آدم تے بھی ہے، دین ابراہیم تے بھی ہے، دین موسیٰ تے بھی ہے، دین عیسیٰ تے بھی ہے۔ اور زیارت وارثہ دے وچ تو پڑھتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ بسم اللہ زیارت وارثہ دے وچ پڑھتے ہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اے آدم دا وارث، اے نوح دا وارث، اے ابراہیم دا وارث، اے موسیٰ دا وارث، اے عیسیٰ دا وارث، میں ادا حسین کیوں نہ وارث ہوئے؟ حسین اس باپ دا بیٹا ہے جس باپ دے متعلق تیرے اور میرے سردار نبی وہی خدا تو بغیر نہ بولن والا نبی بھی فرماتا ہے من ارادہ ان ینظر آدم فی علمہ ونوح فی حلمہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی حکمتہ وایوب فی صبرہ ویوسف فی حسنہ ومحمد فی خلقہ۔ فرمایا جائے آدم دا علم دیکھنا ہوئے، نوح دا حلم دیکھنا ہوئے، موسیٰ دی حیبت دیکھنی ہوئے، عیسیٰ دی حکمت دیکھنی ہوئے، ایوب دا صبر دیکھنا ہوئے، یوسف دا حسن دیکھنا ہوئے، میں محمد دا خلق دیکھنا ہوئے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ بندے کو چاہیے ہے جو علی دے چہرے جو دیکھے، آدم تو گن کے محمد تک سارے نبیوں نے کمالات علی سے نظر آ سکتے۔ ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ آدم تو عیسیٰ تک سارے نبیوں نے کمالات کلے علی سے نظر آ سکتے۔ یعنی قبلہ محمد یار نشفیال اللہ مقامہ فرماتے ہوندے ہیں صفات انبیاء کو اگر جمع کیتا وجے تو علی بن گئے ماشاءاللہ، اور کمالات علی کو جدا کیتا وجے تو کتھیں آدم بن گئے، کتھیں نوح بن گئے، کتھیں ابراہیم بن گئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس علی دا بیٹا ہے حسین ابن علی۔ فرمایا خبردار مدینے جو حقل ماریس جڑے دمشق تک شام تک پہنچیے، خبردار تو کیا سمجھ دے کہ دین کو تبدیل کرنے سے، میرے نانے دے حلال کو حرام کرنے سے، حرام کو حلال کرنے سے؟ فرمایا نہیں، تیری جرت ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں صرف محمد دا وارث نہیں، آدم تو محمد تک، ماشاءاللہ، پھر علی تو حسن تک، تمام ادیان الہیہ دا میں وارث بھی ہاں اور انہاں دا محافظ بھی ہاں۔ جب تک میں حسین موجود ہاں، نہ صرف میرا نانا بلکہ تمام انبیاء دے دین دا جڑا حرام ہو سی وہ حرام راسی، ماشاءاللہ، جڑا حلال ہے وہ حلال راسی۔ فرمایا میں چھوڑ دے سا مدینہ، آوے سا کربلا اور انبیاء دے دین کو بچاوڑ واسطے ایسی قربانی پیش کرے سا جو قیامت تک یزیدیت مردہ باد ہو سی، حسینیت اس انداز دے وچ زندہ باد ہو سی جو انبیاء دے دین دا حلال حلال راسی، حرام حرام راسی۔
کیا بات ہے ماشاء اللہ اور یہ وہ حسین ہے جس کی مجلس سے آزائے تشریف کہنا ہے یہ تیری خوش نصیبی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری ڈپٹی لگی۔ میرے آقا و مولا زہرا دے پاک بابا اللہ دا محبوب نبی حبیب کبریا شفیع روز جزا عالمین دی کلی رحمت نے فرمائے اذا اراد اللہ لعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ رب العزت جرن کہیں بندے کو خیر پہنچاون دا ارادہ کرے دے، جرن کہیں بندے کو بھلائی پہنچاون دا ارادہ کرے دے، جرن کہیں بندے کو نیکی پہنچاون دا ارادہ کرے دے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ دے دل وچ حسین دی محبت رکھ لے۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ وقال فی مقام آخر احب اللہ من احب الحسین، فرمایا اللہ بندے نال محبت کرے دے جڑا حسین نال محبت کرے دا قبلہ جڑا محبت کرے دا ہوئے حکم محب آدن جدے نال محبت کیتی ونجے حکم محبوب آدن۔ انہا مطلب یہ ہے کہ جڑا حسین دا محبت کرنے والا دنیا تے ٹر دے تا اہل ارض یعنی زمین والے تا آدن نا جو حسین دا محب ویدا پے آسمان والے آدن اللہ دا محبوب ویدا پے۔ کیا بات ماشاء اللہ۔ فرمایا جڑا بندہ حسن نال من احب الحسن والحسین، فرمایا جڑے بندے نے حسن نال محبت کی تھی حسین نال محبت کی تھی فقد احببتہ، اون بندے میں محمد نال محبت کی تھی ہے۔ اور فرمایا جائے بندے میرے نال محبت کی تھی ہے احب اللہ، وہ اللہ نال محبت کی تھی ہے۔ اور جڑا بندہ اللہ نال محبت کرے ادخلہ فی الجنہ، اللہ رب العزت کو حسنین شریفین دی محبت سے لے جنت چ داخل کرے۔ اور فرمایا وَأَبْغَضَهُمَا، جڑا حسن اور حسین نال بغض رکھے سی فَأَبْغَضْتُهُ، میرے نال بغض رکھے، اور جائے میرے نال بغض رکھے أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وہ اللہ نال بغض رکھے، اور جڑا اللہ نال بغض رکھے سی اللہ رب العزت کو حسنین شریفین دے بغض دی سزا ہے جہنم وچ داخل کرے سی۔ جدے نال محبت کیتی ونجے او دے محبوب، اور محبت بندہ ہر کہیں نال نہیں کرے دا جے دے نال کرے دے او کو اپنا سمجھ دے، اور انسان جے کو اپنا سمجھدا ہوئے ان دی خوشی ہے خوش تھی دے، جے کو اپنا سمجھدا ہوئے ان دے غم وچ غمگین تھی دے، یعنی ان دی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ دے، ان دے غم کو اپنا غم سمجھ دے، ان دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان اساں عام روٹین روزمرہ دے وچ دیندے ہیں کہ پاکستان دے وچ شادی تھیندی پئی ہوئے، قضیہ امریکہ دے وچ تھی ونجے شادی رک ویندی ہے، اس دی وجہ ہے کہ دسیندن جڑا مر گئے او دلہے دا ماموں ہے، فوتگی بھامیں امریکہ ہے رک گئے، فوتگی بھامیں امریکہ ہے تھئی شادی تھا کیوں رکی ہے جڑا مر گئے او اپنا ہے۔ اور بعض اوقات تریچی گلی جو جنازہ اٹھتا پیا ہوتے شادی نہیں رکتی، کیوں؟ وہ اپنا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ مطلب ہے کہ اپنے کی خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے، اپنے کا غم اپنا غم ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا تھوڑی؟ کون حسین کو کتنا منے دے اور کون نہیں منے دا یہ تو ہر بندہ اپنا آپ جان دے، لیکن میں اتنا آکھنا چاہتا کہ حسین دی ولادت ہے 3 شعبان اور حسین دی شہادت ہے 10 محرم۔ 3 شعبان اور 10 محرم دا سورج طلوع ہو کے زمانے کو آپ دس دیتا ہے جو حسین دے اپنے کون ہے، حسین دے پرائے کون۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بات پڑے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبیوں نے سردار نے فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین عام نہیں ہے، جنت جوانہ دے سردار ہیں۔ وابوہما افضل منہما خیر منہما، انہاں دا بابا علی انہاں تو بھی بہتر ہے اور انہاں تو بھی افضل ہے۔ توجہ ہے نا؟ سرکار نے فرمایا نا میرے حسن اور حسین جنت جوانہ دے سردار ہیں۔ سردار ہن تو پھر جنت جو جوڑے بھی آئے۔ جناب سیدہ دے کول ہے فرمائے دن اپنا کل عیدے لوگاں دے بچڑے نوے لباس پاتی ودے ہو سن، فاخرہ لباس پاتی ودے ہو سن، سادے کپڑے تک گئے
جناب سیدہ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا پریشان نہ تھی وہ تھوڑے کپڑے درزی کول ہیں قبلہ بی بی زہرا نے درزی کے کپڑے دیتے نہ ہن لیکن ماں ہی فرمایا تھوڑے کپڑے درزی دے کول ہیں اے بی بی زہرا دے منہ جو لفظ نکلے جملہ نکلے خالق کائنات دے حکم دیتا ہے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر جنت دے وچ نو جوڑے چا ایک حسن واسطے ایک حسین واسطے دہلیز زہرا تے مدینے پہنچا قبلہ حسنین شریفین دا درزی بن کے جبرائیل جنت چونو جوڑے چاہ کے مدینے چ پہنچے ہیں تقل باپ کیتے پوچھا گیا کون فرمایا آنا خیاط الحسنین میں حسنین شریفین دا درزی ہوں نہیں دسے جو جبرائیل کیا کرنا ہے کپڑے دے بنایا فرمایا اے کپڑے جبرائیل کپڑے دے کے چلا گیا جناب سیدہ نے وہ گڈڑی کھولی جس ٹائم وہ گڈڑی کھولی تو دو بچے دے لباس دو ابائی دو کبائی دو امامے دو موزے یعنی دو مکمل لباس عرب دے مطابق خوبصورت لباس موجود ہے جناب سیدہ خوش دی گئی اور پترا کو لباس پوائے اور لباس پوا کے جناب سیدہ اپنے پترا کو چونکہ سونے ڈاٹھے لگ دے کھڑے ہیں اپنے بابے دے کھول گئے نہیں فرمایا بابا ذرا دیکھو نا میرے حسنین شریفین کتنے سونے کھڑے لگتے ہیں کیا آج مدینے دا کوئی دوسرا بچہ بھی اتنا سونا لگدا بتا اس کیا مدینے دے کسی دوسرے بچے دا لباس بھی اتنا خوبصورت ہو سی سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں زہرا مدینے دے کسی دوسرے بچے دا لباس اتنا خوبصورت تا ہوئے جو جنت چو آیا ہوئے کہیں دے کپڑے جنت چو آئے حسین تا اتنے سوڑے حسین تا پوچھا بابا کیا میرے پترہ دے کپڑے جنت چو آئے فرمایا ہاں ان تے کو نہیں دسیا کپڑے دیوان تو بعد دربار نبوت حاضر رہے اور آ کے سلام کیتے سی اور سلام کر کے دسے سی کہ میں کو جوڑے چاہیا تھوڑے پترہ دے اور جناب سیدہ دے حوالے کر کے واپس بھی آویدہ ہمیں سوچے ہمیں دربار نبوت دے وچ سلام کی دی بنجا تو جو ہے ادھر ہی روک کے میں گفتگو کو کرا یعنی کہ کنٹینیو کرے سا ایک روک کے ایک جملہ آگنا چاہنا قبلہ ایک ہوتا ہے وعدہ ایک ہوتا ہے وعدہ ایک ہوتا ہے دعویٰ ایک ہوتا ہے وعدہ ایک ہوتا ہے دعویٰ یہ دو لفظ ہیں توجہ فرمے سو بڑی مہربانی ایک ہوتا ہے وعدہ تو سب میرے کو وعدہ گنتے ہوئے یا کہیں ذاکر کو وعدہ گنتے ہوئے کہیں عالم کو وعدہ گنتے ہوئے کہ اگلے سال تو سارے کو پڑھ سو تو جو ہے 100% یقینی نہیں کہ وہ پڑھے توجہ ہے یعنی تسا پڑھاونا بھی چاہو وہ پڑھنا بھی چاہے پھر بھی 100% ممکن نہیں ہے کچھ چانس ہے ہو سکتا ہے قبلہ صاحب کی طبیعت خراب ہو وجے قبلہ صاحب کو بہر ملک ملنا پہ وجے قبلہ صاحب کو کوئی پریشانی لاحق تھی وجے ایسا ہو سکتا ہے کہ وعدہ پورا نہ تھی وے توجہ ہے لیکن جڑا دعویٰ ہوتا ہے نا دعوے واسطے ضروری ہے کہ بندہ مطمئن ہوئے میں جس چیز دا دعویٰ کیا کرے نا کہ دے وچ 100% میں سچا ہاں میں دعویٰ کرنا جی یہ موبائل میرا ہے یا یہ گلاس میرا ہے یا یہ سپیکر میرا ہے یا یہ کرسی میری ہے میں کسی چیز تے بھی دعویٰ کرا کم از کم چاہے دعویٰ کرنے کو کوئی یقین نہ ہوئے کہ شاید میری ہے توجہ ہے نا جی قبلہ بی بی زہرا نے پترا نال کیتا ہے وعدہ دربار کیتا ہے دعویٰ میں عرض کیتا کہ وعدے دا سچا ہونا حتمی نہیں ہوتا لیکن دعوے دا سچا ہونا 100% ضروری ہے دربار ہے دعویٰ پترا نال ہے وعدہ او مسلمان صداقت زہرا دا اندازہ کر کہ جیڑا اللہ زہرا جس زہرا دا اللہ دے نزدیک وعدہ اتنا سچا ہے اتنا دعویٰ کتنا سچا ہو سی جی جس کا وعدہ اتنا سچا ہے پترا نال ان کا دعویٰ کتنا سچا ہو سی جناب سیدہ ایک کم وچ مصروفاً میرے آقا حسین جھولے سٹے ہوئے بچپن دا عالم ہے اور کم وچ فارغ تھی کہ ماما دی عادت ہوندی ہے تھوڑی دیر بعد پار کو دیکھ گندے جناب سیدہ حجرے جو نکلے تو باہر ڈٹھا لے جناب آقا حسین جھولے سٹے ہوئے اور جھولا ہی میں ہلدا پائے جی میں کوئی بندہ پہ کہ جھولیدہ بیٹھے تے نظر نہیں آتا جھولا جھلاون والا جھولیدہ بیٹھے تے کہ نظر نہیں آتا پوتر تو نہیں گئی
اپنے بابے دے کول گئی بابا میرے حسین دا جھولا ایویں ہلدا پائے جی میں کوئی بہ کے جھولیندہ بیٹھے لیکن جھولا جھلاون والا نظر نہیں پیا آندا نبیاں دے سلطان مسکرا کے فرمیندن زہرا زمانہ نہیں نہ جاندا جو تیرے گھر دی عظمت کیا ہے زمانے کو نہیں نہ پتا جو تیرے گھر دی عظمت کیا ہے فرمایا اے اہل بیت نبوت دا گھر ہے معدن الرسالہ مختلف الملائکہ اے نبوت اور رسالت دے نکلن دا گھر ہے فرمایا اے وہ گھر ہے جتھا مختلف الملائکہ فرشتے آندے بھی ہیں ویدے بھی ہیں اللہ رب العزت نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لئی ہوئی ہے کہ وہ تیرے گھر وچ آندے راندے ویدے راندے کدیں آندے تیری چکی چلے دین کدیں آندے تیرے پتراں دا جھولا جھولے دین کدیں آندے تیرے پتراں کو پراں تے چا کے کھلے دین کدیں آ کے تیرے گھر دی صفائی ستھرائی کر دے دین فرمایا اس وقت میرا بھائی جبرائیل آیا ہویا ہے جڑا تیرے پتر حسین دا جھولا بیٹھا جھولے دا کہ جناب سیدہ نے وعدہ کیتا ہے جنت جو کپڑے آ گئے ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہنا مہمان گھر چاہے تو ان کی عزت کرنی چاہیے مہمان گھر چاہے ان کا احترام کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوندے مہمان جس وقت آندے اپنا رزق نال گن کے آندے اور جڑے ویلے ویدے صاحب خانہ دے گناہ معاف کرا کے ویدے پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی اکرم الضیف ولا کان کافرا مہمان دی عزت کر بھویں وہ کافر ہی کیوں نہ ہو توجہ ہے نا بھائی میں صرف عرض ایک کرنا چاہنا کہ میزبان کو چاہیے ہے کہ مہمان دی خدمت اپنی حیثیت دے مطابق کرے اندی حیثیت نہ دیکھے کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو فرد ہے وہ مہمان کو دے دے کچھ آداب میزبان واسطے اور کچھ آداب مہمان واسطے مہمان کو چاہیے ہے کہ وہ کھانا کھاوے مہمان کو چاہیے ہے رات رامنی ہے تو رات رہ پوے صبح ناشتہ کر کے ملنے تو ناشتہ کر کے لگا ونجے لیکن مہمان کو بھی یہ زیب نہیں لیتا کہ ونجن لگیا کھانا کھا کے تے کھانے والے برتنی نال چاہتی ونجے توجہ ہے تھوڑی اگر ایسا کرے سی تو یقیناً پھر کوئی بیا بندہ تو کو گھر مہمان نہیں نہ رکھے گا بھئی یہ روٹی کاندے نال برتنی نال چاہتی ویندا وہ چنگیر تے کندورا تے کولی مگری وہ بھی نال چاہتی ویندا عجیب مہمان ہے تو لہذا مہمان کو زیب نہیں دیتا مہمان دے شیان شان نہیں ہے کہ وہ ونجن لگیا میزبان دے کپڑے نال چاہتی ونجے بھئی راتی کاٹن دے کپڑے خراب تھی ویسے کوئی ایک لباس دے دے وہ سویرے واپس لے دے ہن وہ لباس سویرے لا کے ولیٹ کے تے او پاوے چ شاپر تے نال چاہتی ونجے گھر دا مالک نہ ہوئے نوکر بھی کھڑا ہوئے تو واپسی بھائی یہ تیری شان دے خلاف ہے اساں دا برداشت کر وے سوٹ دی کوئی قیمت نہیں پر تیری شان دے خلاف ہے کو نہ چاہن دے سی کسے نوکر دا مالک لاہور موجود ہے اتھو ٹیلی فون کیتا ہے بھئی کچھ جوڑے کپڑیاں دے اور کچھ ایک دا بسترا اور کچھ برتن ضروری سامان گنجڑی بد کے میں کو لاہور پہنچا انہی وجہ ہے کہ کچھ دیوارہ میں لاہور چرامڑے اور انہا اشیاء دی میں کو ضرورت ہے توجہ ہے نوکر ہے دینا آسی یقیناً دے آسی اس کی وجہ ہے کہ نوکر ہے حکم دی تعمیل ہے وہ کپڑے چاہتے ہیں 5-7 جوڑے چاہتے ہیں کوئی ایک بسترا چاہتا ہے کچھ برتن چاہتے ہیں گنجڑی چاہتی ہے بس دی چھت رکھے ہے لاہور پہنچا ہے انہیں کو پوچھ بھی حکم ہے ایک جوڑا نہیں چاہن دیتا لاہور گنجڑی بدی میں نے ادھی وجہ کیا ہے وہ آکسی وہ کوئی این واسطے نہیں چاہن دیتا وہی مہمان کو زیب نہیں دیتا بجن لگیا میزبان دے کپڑے چاہنے یا برتن چاہنے لہذا گنجڑی جے دے واسطے بدی میں نا وہ ہے مالک دی مرضی ہو لاہور مگاوے مالک دی مرضی ہو گھر چھپاوے جنہ جبرائیل کو اللہ کے جنتی چلو جوڑے چاہ دہلیز زہرات مدینے پہنچا قبلہ ایڈو جوڑے تا چاہیے آنگے لیکن سچیدہ آندھے کل آدم دے لہ گئے ہن کل آدم دے لہ گئے ہن اگر وانج سکتے ہم تا آدم دے نہ لہا ویا اگر نہ ہن وانج سکتے اور آدم دے لہ گئے تا پھر آج حسنین واسطے گھن ونجان دا حکم نہ دے ویا خالق دی آواز یہ جبرائیل کیا تو نہیں جانتا آدم جنت دے وچ مہمان آئی آدم جنت دے وچ مہمان آئی اور مہمان کو زیب نہیں دے دا انی جائل فی الارض خلیفہ کو زمین دا بنایا ہے جنت دا کہنا بنایا ہے زمین دا خلیفہ بنایا ہے
جنت دا خلیفہ لا ہی بنایا اتنا تا مہمان ہی جتنا عرصہ راویا جہے ویلے او منجڑا ہی ہن مالکاں دے کپڑے دا نہ چاہ وجے برتن دا نہ چاہ وجے اسا تا وہ آ کیا ہے کہ رہو ایتھا کر تو ہی رہے تیری زوجہ راوے اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منها حیث شئتم رغد جو مرضی کھا رہے موج کر لیکن ونجن لگیا او میزبان دے کپڑے چاہ وجے فرمایا اس واسطے اندے لائے گئے ہیں جو مہمان ہے تے پروردگارا زہرا دے پترا واسطے کھن ونجن دا اور مدینے پہنچا آون دا حکم کیوں دیتے خالق دی آواز ہے یہ اندے این واسطے لکھے ہیں جو مہمان ہے اور حسنین شریفین واسطے کھن ونجن دا حکم این واسطے پیا دینا جو زہرا دے پتر جنت دے سردارن سردارہ دی مرضی او جنت دے آ کے پاوے نہ مدینے منگوا کے پاوے ایک سلوات پڑھو بلند آواز میں حسنین شریفین دی مرضی وہ جنت آ کے پاون یا مدینے منگوا کے پاون یہ عزت آئی زہرا دے پترہ دی یہ عظمت آئی زہرا دے پترہ دی میرے آقا امام حسین علیہ السلام جان دے ہن جو میں کون جان دے ہن جو میں کون جناب ولید دے دربار چاہیے اس کے بیعت امام حسین علیہ السلام نے دی اکھاں چکھاں پا کے رکھے ولید جان دے جن دے واسطے بیعت منگ دے او کون ہے جن دے کولو بیعت بھی منگ دے میں کون فرمایا جان دے فرمایا نہیں نہ جانتا میں تک دسنا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و بنا اللہ رب العزت نے ساگو اہل بیت النبوت بنائے اللہ رب العزت نے سارے گھر کو معدن الرسالہ بنائے اللہ رب العزت نے سارے گھر کو گھر بنائے جتا فرشتے اجازت تو بغیر داخل نہیں ہو دے فرمایا سارا ہی وہ گھر ہے اور ایسا ہی وہ خاندان ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات دی ابتدا بھی صادق کی دیئے وبنا یختم اور اللہ رب العزت نے کائنات دا اختتام بھی صادق کیتے فرمایا اسا نہ ہوا تا کائنات وجود چناوے ہا اور سارا وجود باقی نہ ہوئے تا کائنات کھڑی نہ راوے زمین و آسمان آپس دے وچ ٹکرا ونجن فرمایا میں او حسین ہاں کہ جس کے نانے دے متعلق اللہ نے فرمائے لولا کا لما خلقت الافلاق میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات دی کوئی شے نہ بناوا فرمایا میں اس نبی دا نواسا ہاں اور اس نبی دا لخت جگر ہاں جس نبی دے متعلق اللہ رب العزت نے فرمائے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں فخلقتک یا محمد تو پس اے محمد میں نے تجھے خلق فرمایا فرمایا اللہ رب العزت نے کائنات ہی اس واسطے خلق فرمائیے کہ اس کی پہچان ہو بنجے اور پھر اس اللہ نے اپنی پہچان ڈائریکٹ نہیں کروائی میرے نانے دے بابرکت وجود نال کروائی فرمایا میرے نانے دا وجود نہ ہو گیا کائنات کو پتہ ہی نہ لگے ہاں جو اللہ کون ہے انہا علا کل شین قدیر ہونا کیا ہے انہا قادر و قدیر ہونا کیا ہے انہا قدیم ہونا کیا ہے فرمایا توحید تا تعارف اگر زمانے کرائے تو میرے نانے نے کروائے فرمایا اول و ما خلق اللہ نوری دا مصداق میرا نانا یا علی انت و انا من نور واحد دا مصداق میرا بابا اور فرمایا الحسین منی و انا من الحسین دا مصداق میں حسین تو میرے جو بیعت فرمایا میں حسین ہے جس کے متعلق نبی فرمایا کہ حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں قبلہ نواسے نانے دے وچوں ہوندے جو دھی دے پتر ہوندے لیکن نانا نواسے جو نہیں ہوتا نبیاں دے سلطان کو پوچھ کہ تو سہے کیوں فرمائے کہ حسین میرے دے وچوں ہے عجب نہیں نبی فرماویں کہ میں تا صرف زمانے کو ہی دسنا چاہنا کہ اللہ دا دین ہے جڑا لوگا تک میں پہنچا دیتے ہن اس دین تے جڑا حملہ تھی سی یزیدیت دا اس وقت پھر اے دین ہو سی جدی حفاظت حسین کرے سی فرمایا ایک تو دے وجود اور ایک تو دے اس وجود دی بقا فرمایا وجودی اعتبار نال تا حسین میرے وچوں ہے بقا دے اعتبار
محمد حسین دے وچوں ہاں توجہ ہے جی فرمایا اگر حسین نہ ہوئے میری شریعت نہیں بچتی اللہ دا دین نہیں بچتا اور میرا وجود نہیں بچتا اگر میرا حسین نہ ہو تو یہ وجہ ہے کہ مدینے تو کربلا تک حسین ہے محمد دے وچوں اور کربلا تو گھن کے پھر قیامت تک محمد حسین وچوں ایک سلوات پڑھو باواز ہے بولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر بھی سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد دین کو مٹانا چاہتے ہیں دوسری فرمایا دولت اگر پیسہ کہیں تحریک کو ختم کرنے واسطے استعمال کیتا بنے تو ختم تھی ویندی تیسری طاقت فرمایا پروپوگنڈا میڈیا کی طاقت میڈیا اگر کہیں تحریک تے پچھو لگ ونجے اور کو ختم کرنا چاہے تو وہ تحریک ختم تھی ویندی تحریک حسینی تحریک کربلا اور بھیڑ بھراون دی تحریک جڑی کربلا تو چلی ہے یہ اتنی مضبوط ہے کہ زمانے نے بیک وقت تریہ طاقتوں کا استعمال کیتا ہے حکومت اپنا زور لا کے تھک گئی پیسے والے اپنے پیسے لا کے تھک گئے اور حواری بنو امیہ دے اپنا پروپوگنڈا مسلسل کرے دے رہ گئے لیکن وہ بھی مر گئے بادشاہ قبریں ون ستے مٹی نال مٹی ہو گئے آج انہوں دا کوئی نام نشان کوئی نہیں یہ بھیڑ بھرا دی محنت ہے جو کربلا کل بھی زندہ باد ہے کربلا آج بھی زندہ باد ہے بھیڑ تے بھرا کل بھی زندہ باد ہیں اور بھیڑ تے بھرا آج بھی زندہ باد ہے حسین دے دروازے تے آ کھڑے اللہ دا دین ادا میں جس دروازے تے گیا میں کو ولدی کہہ نہیں دیتی حسین تو میرا علاج کرے سے میں زخمی ہوں غریبہ کہ تو میرے نانے دا دین ہے میں نہ کرے سا علاج تکاؤن کرے سا ادھر حسین بڑا زخمی ہوں یاد رکھ تو خرچہ تھی سیا میرے آقا حسین فرمائے کہ میں جانتا ادھے اگر جان دے تو اتنا خرچہ کی میں کرے سے غریب آکھے تے کو بچاون وچ جڑا خرچہ تھی نے او خرچہ کرنے والا میں کلھا نہیں میرا ایک بھائی وال ہے فرمایا تیرا بھائی وال امیر ہے غریب آکھے اتنا امیر ہے اون بچپن تو آکھیا ہے جتھاں تھک پوے اتھاں سام پوے اجرکم اللہ فرمایا ایڈا امیر ہے اون تے بچپن کو آکھیا ہے حسین جتھاں تھک پوے پترا نال بھراواں نال چپ کر کے سم پویں دین دا باقی خرچہ جانے تیری بھیڑ زینب جانے نانے دا دین بچاون واسطے دعائیں بھیڑ تے بھرا ٹرے ازاداراں ماتمداراں کربلا پہنچے دو محرم کو 7 کو پانی بند ہے دہا دا دین چڑھیا ہے باغ تے لٹ پئیے دیگر ڈھلدی پئی ہے دین اسلام نے بھیڑ تے بھرا دا شکریہ ادا کیتا ہے جو بھلا ہم نے میں بچ گیا اور جرن کہیں کام دے کرن دے وچ بھائی وال ہونے تے کم پورا تھی ونے مشن مکمل تھی ونے پھر بھائی وال کٹھے باندھے حساب کرے دے قیدا کتنا لگ گئے ازادارو دو بھائی والن بچاونا نے نانے دا دین دا محرم دی دیگر کو جرن حساب مکمل تھے تا پتہ لگے ایک بھائی وال دا سر کوئی نہ اجرکم اللہ نانے دین بچ گئے دوجھے بھائی وال دی چادر کوئی نہ ہے ازادارو جس بھائی وال دی چادر نہ ہے اون شام بن رہا جیدہ سر کوئی نہ ان دی منزل کربلا ہے یارہ محرم ہے کربلا تلے بھائی وال دے کول آ کھڑے شام لا بھائی وال ایویں سراندیوں کھڑ کے آکھے سی تو سام گئے میں شام وج رہے ازادارو پتھر تیران تے نیزے تلے لاشے کٹی ہوئی گردان جو آواز یہ دہائیں بھائی وال آسے نانے دا دین بچ گئے میں تو ستا پیاں جیندی کھڑی ہے کوئی حساب کیتے ہی تیرا کتنا لگ گئے میرا کتنا لگے جنن بھرا حساب کچھ ہے نا جی میں نمازی تشہد چ باندھا ہے دو زانو تھی کہ سران دیوں بیٹھی ہے
کٹی ہوئی گردن تے بوسا دے کے آدھی حسین میں حساب کی تھی کھڑیاں تیرے سجاد دے لکھاں باقر حسین میری نسل مک گئی ہے بسم اللہ اجرکم اللہ تیرے سجاد دے لکھاں باقر حسین لیکن میری نسل مک گئی ہے میرے کو اماں سجانا لا کوئی نہیں میری جولی خالی ہوگی اجرکم اللہ آزادارہ ہوں ماتمدارہ ہوں صرف 2 وین کرے نا جنن بلے نا تو بھین دے کول آیا ہے دربار چولے بھین دے کول آیا ہے پریشان کھڑی ہے میں آکھے سارا مضمون نہیں پڑھتا 2 جملے پڑھتا جتنے تئیں حسین دربار گیا جتنے تئیں دربار رہا جتنے تئیں دربار واپس آندا رہا بھین بیٹھی نہیں دروازے تے کھڑ کے انتظار کرے نہیں اور جنہاں ویندہ پیا ہاتھ پکڑ کے آدھی اتنے تئیں نہ منجن دے ساں جتنے تئیں میرا غازی ناس تاریخ آدھی ہے 1-2 نہیں ایک روایت 19 دوسری روایت 30 تیسری روایت 50 ہاشمی جمع ہوئے ہاتھ چھوڑ کے آدھی ہون لگا وانج ہون کوئی پرواہ نہیں میں تو حسین وجنا ہاں دربار اتنی پریشان کیوں تھی گئی ہے علی دیدی آدھی کیوں نہ پریشان تھی وہاں ماں دا زخمی پاسا نہیں بھولیا بابے دا زخمی بھرا حسن دے جگر دے ٹکڑے نہیں بھولے ازادارہ و ماتم دارہ و تنہائی چتے کہ سوچا کر جڑی اتنی ڈردی ہے دربار تو جو بھرا دا دربار ونجنا برداشت نہ ہی کریں دی اللہ جانے آپ رسیاں پا کے شرابی دے سامنے کی میں گئی ہو سے پنجاب نو ہاشم دے درمیان جو حسین ترے علماء فرمندے نے جو سونا لگدا ودا زہرا دا بچڑا جی تارے چاندر سونا لگدا ازادارہ و ماتم دارہ و بل آئے گھر تئیں روندہ آیا ہے حسین گھر تئیں روندہ آیا ہے دروازے تے باہروں کھڑ کے رومال نال ہنجو نال آستین نال اکھاں صاف کیتے جیسے اکھی صاف بھی تھی وجن تا رونیاں ہویاں لکدیاں نہیں میں رومن اللہ حسین ہوئے دیکھن علی بھیڑ ہوئے کیویں ممکن ہے جو پہچانے نہ تیرا اندر داخل ہوئے ہاتھ چوم کیا دیے حسین رسا روندہ کیوں ہوئی ہے آج روما نہیں تو کیا کرا نانے دی امت مدینے چراہن نہیں دے ازادارہ و ماتم دارہ نشستان لگی بہ گئے بھیڑ میرا بھیڑ پچھی تفصیل جو دسا ہون کرنا کیا ہے مدینہ تا چھڑے نہ پائیں غریبہ کھلو محاذن کے سیدہ دا ایک محاذ دنا کربلائے دوجھے محاذ دنا شام ازادارہ شام دنا آئے بیبیاں دیئے حسین نسا انہیں چا سوکھا کیڑے تے اوکھا کیڑے غریبہ دے سوکھا کربلا اوکھا شام جنا شام دنا سنیا ایسا دیئے حسین رو نہیں کربلا جاڑے تو جان شام جاڑے میں زینب جانا آدھی حسین کربلا تو سجدانے میں شام جو خطبہ پڑھ سا میں اکثر لوگوں جڑا مارے گیا ہے باغی نہیں نمازی ہے اجرکم اللہ آزادارہ و ماتم دارہ و غریب آکھیا ہی میں نہیں وجنا میرے نال فوج ہو سی میں کربلا چکلہ نہیں وجنا فوج گھن وجنی ہے میرے نال فوج ویسی جو میں اللہ نال وعدے کیتے ہیں پورے کرنے میں پتران دی اللہ شاہ چاونی آئین بھراوان دی اللہ شاہ چاونی آئین ازادارہ و ماتم دارہ بی بی آدھی حسین تائیں فوج گن ونجنی ہے میں بھی شام کلیا نہیں ونجنا میرے نالی پور ہوئے اوسی اگر میں کلی ویسا میرے نانے دا دین نہ بچ سی غریبہ دے رسات تے کیا گن ونجنا ہے بی بی آدھی حسین تو اپنی فوج دے نہ دس میں بھی اپنی فوج دے افراد نسینیا غریبہ کیا ہے میری فوج دے جرنائل دنا عباس بی بی آدھی حسین تیرے نال عباس ہو سی میرے نال
قاسم ہو سی بی بی آدھی میرے نال قاسم دی ماں ہو سی میرے آقا حسین فرمائے میرے نال 6 مہینے دا پوترا علی اصغر ہو سی ہتھاں تے آپ جا کے ویسا ترے پھلا تیر لگدا دیکھ سا بی بی آدھی حسین جویں اصغر تو بغیر تیری کربلا نہیں پئی بڑھدی اوے میرے نال سکینہ نہ ونجے میرے کولو شام فتح نہیں ہوندی او شام والے فتح دی سی جدا سکینہ دے دور لاسن آدھی شام والے فتح ہو سی جدا معصومہ کو ظالم تماچے مرے سی آدھی شام والے فتح ہو سی جدا تیری دی دی قبر غریب والے قبرستان بن سی اللہ اللہ اللہ